کورونا وائرس کے تعلق سے نصیحت فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبدالرحیم البخاری حفظہ اللہ سے سوال ہوا کہ شیخنا اللہ یحفظکم واحسن اللہ الیکم، ہم آپ سے اس پھیلی ہوئی عالمگیر وبا کورونا کے تعلق سے نصیحت چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس متعلق سوشل میڈیا، گھروں اور سڑکوں پر باتیں کرتے ہیں، اور یہی حال رمضان میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ اس سے ڈرے سہمے لوگوں کا بہت شور شرابہ ہے۔ بس آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شیخ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ بسم اللہ والحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ یہ جو مسئلہ ہے اس عالمگیر وبا کے تعلق سے، جو عموماً مسلمانوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی نازل ہوئی ہے، دنیا کے اچھے خاصے ملکوں کو تباہ کر رہی ہے، اور جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا کہ اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بارے میں بات کرنا کسی علم پر مبنی ہوتا ہے جو وحیین یعنی کتاب و سنت پر اور فہم سلف پر قائم ہو، یا پھر ان باتوں کا علم اور شرعی منہج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے اور مختصر سی بات ریکارڈ بھی کروائی تھی، اور وہاں کچھ کتابوں کی جانب بھی رہنمائی اور یاد دہانی بھی کروائی تھی، یہ بھی نشر ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن جو بات جاننی ضروری ہے، اس قسم کے بحرانوں میں قیل و قال کی کثرت ہوتی ہے، اور باتیں کرنے والے بھی بہت سے رہنما بن جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اس قسم کے اوقات میں اور اس قسم کے زمانوں میں، کیونکہ اگر ہر کوئی بات کرے گا اور ایسی چیزوں میں گھسے گا جس کا اسے پتہ ہی نہیں، تو یقیناً اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ بغیر علم اور بصیرت کے بات کرتا ہے، اور یہ غلطی ہے، کیونکہ اس جیسے امور میں اس کے اہل کی جانب رجوع کرنا ہوتا ہے، جیسے اہل علم و معرفت۔ اسی طرح سے ولاۃ امور، حکمرانوں کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ پہ رکھے اور توفیق دیں، مسلمانوں کے جو ولاۃ امور ہیں، کیونکہ ہر وہ بات جو پتہ ہو کہیں نہیں جاتی، ہر بات موقع محل کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہر میدان کے اپنے ہی رجال ہوتے ہیں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے، وہ اس کی نشر و تشہیر شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے اولي الامر کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں استنباط کرتے ہیں، ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ شیخ فقیہ علامہ عبدالرحیم بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اور ایک ادبی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں بحث ہوگی تو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری اس کے اہل لوگ ہی اٹھائیں، اسے ان کے اہل میں ہی رکھا جائے، ان پر پیش قدمی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ثواب سے قریب تر ہے اور غلطی سے بھی محفوظ تر ہے۔ اسی بنا پر جائز نہیں کہ کسی بھی امور کو فوراً سے جلد بازی کرتے ہوئے سنتے ہی نشر کر دینا، بلکہ حکم ہے کہ کسی معاملے میں پڑھنے اور اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کیا جائے، کیا اس میں کوئی مصلحت ہے تو انسان اس میں پیش قدمی کرے، یا مصلحت نہیں ہے تو اس سے باز رہے۔ آپ رحم اللہ کا کلام ختم ہو۔ اگر نظام ہو ہر چیز کی لوگوں کو خبر نہیں دی جاتی، اس طرح کا ہو تاکہ بے چینی کی فضا نہ قائم ہو، تو لوگوں کو چاہیے، اور خاص کر اہل اسلام و اہل ایمان کو، کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، تضرع و زاری کریں، اور اس کے حضور تمام گناہوں، غلطیوں اور برائیوں سے توبہ کریں، اور اس جل وعلا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ کی قسم کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور وہ نہیں اٹھتی مگر توبہ سے۔ اس معاملے کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں،
اس معاملے کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کے آثار بہت نقصان دہ اور عظیم ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے گناہوں کے معاملے کو بہت ہلکا لے لیا ہے اور اس کی سنگینی کو بے وقوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بات تو آسان ہے۔ تو جب لوگ گناہ اور اس کے آثار کی بات کرتے ہیں تو بعض اسے معمول کی سی بات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں لیکن یہ تو عام بات ہو گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے آثار بہت عظیم اور سنگین ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی بڑی اکثریت اس سے غفلت میں ہے۔ بہت سے لوگ اس سے لاپرواہی میں ہیں، اس مسئلے اور معاملے کو کوئی وزن نہیں دیتے، یعنی نافرمانیوں اور گناہوں کے آثار کو۔ بس اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں اور اس کی طرف رجوع کریں اور کثرت کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ وہ ان پر سے اور امت اسلامیہ پر سے اٹھا لے جو ان پر آفت اور بیماری آن پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اس کے قریب ہوں، اس کی طرف لپکنے میں سچے ہوں، اس جل وعلا کی عبادت اس طرح کریں جس طرح اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور یاد کرو مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب وہ غصے میں بھرے چلے گئے، پس انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر گرفت تنگ نہ کریں گے، بالآخر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ اور ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، اللہ سے فریاد کی، اسی سے لو لگائی اور کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پس انہیں جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور بھی عطا کر دی ہیں، اپنے پاس سے رحمت فرماتے ہوئے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع بلاؤں کے اٹھنے اور ٹلنے کا سبب ہیں اور گناہوں کے نہایت نقصان دہ اور عظیم اثرات ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت طویل کلام کیا ہے اپنی کتاب الداء والدواء میں، الجواب الکافی میں، یعنی میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ گناہوں کے ایک بندے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان گناہوں اور معاصی کی سزاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے عمر، رزق، علم، عمل اور اطاعت وغیرہ کی برکت ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب معاملہ اس طرح ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور ہوش کرے اور اللہ کی نافرمانیوں میں دلیر نہ ہو جائے اور سمجھے کہ یہ آسان معاملہ ہے۔ یہ گناہ بندے کو اس وقت دغا دیتے ہیں جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے علم اور اپنے حصے کے حصول کی۔ یہی بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی، جس کا مقصود یہ ہے کہ بندہ جب کسی سختی یا تکلیف یا بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل، زبان اور اعضاء و جوارح اس سے دغا کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے لیے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اس کا دل اللہ پر توکل کرنے، اس کی جانب رجوع کرنے، پوری توجہ اس کی جانب مرکوز کرنے، اس کے سامنے تضرع، وزاری اور ذلت و انکساری ظاہر کرنے پر جمتا نہیں۔ ذکر کرنے میں اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، اگر کر بھی لیتا ہے تو اس پر دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، تو دل زبان سے اس طور پر الگ رہتا ہے کہ ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اس کی تاثیر نہیں ہوتی۔ دل و زبان اس کے کیے جانے والے ذکر کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ اگر وہ ذکر کرتا بھی ہے تو غفلت اور لاپرواہی میں۔ اگر وہ اپنے اعضاء و جوارح سے چاہتا ہے کہ اس کی مدد کریں کسی اطاعت کو بجا لانے میں، تو وہ اس کے قابو میں نہیں آتے اور اس کی بات نہیں مانتے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ سب گناہوں اور نافرمانیوں کے آثار ہیں۔ ایک اور معاملہ اس سے بھی زیادہ
خوفناک ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سخت اور کڑوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جان کنی کا وقت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا تو اس کا دل و زبان ساتھ نہ دیں تو وہ شہادت دینے یعنی کلمہ پڑھنے سے معذور ہو جائے، جیسا کہ لوگوں نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے کہ جان کنی کے وقت ان کا یہ حال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی سے کہا گیا کہوں لا الہ الا اللہ، جواب میں کہا آہ آہ میں اسے کہنے کی سکت نہیں رکھتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے آگے تضرع وزاری، یہ مومنوں کی راہ اور مصلحین کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار فرماتے دن میں 100 مرتبہ سے زائد، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں آیا ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ اس باب میں اثر ہے، اس کی طرف انابت ہو، جیسا کہ ہم نے بحران میں دیکھا کہ بہت کم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور لپکنے کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور ان گناہوں کے آثار سے ڈرنا یہ نہایت کم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بلا شبہ ان کا معاملہ بہت عظیم اور نقصان دہ ہے۔ ہاں، اللہ پر توکل کرنا اور دل کو اس سے جوڑ دینا، ساتھ شرعی اسباب کو اختیار کرنا۔ ایک اور شک کا اس پر اضافہ کریں کہ سبب سے ہی بندے کا دل جڑا نہ ہو، یعنی اسی پر التفات نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب جل جلالہ سے دل جڑا ہو۔ لوگ کثرت کے ساتھ بس اسباب پر بات کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ پکڑو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، آخر تک اگر یہ کیا تو تمہیں لگ جائے گی، اگر وہ کیا تو تمہیں لگ جائے گی۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ شرعی اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہے، لیکن دل کو مکمل طور پر اسی سے باندھ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اصل التفات تو مسبب الاسباب جل جلالہ و سبحانہ کی طرف ہو، کیونکہ اگر آپ سبب کو اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سبب کارآمد نہ رہے، اور یہ بات تو مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ کبھی انسان سلامتی کے پورے اسباب اختیار کرتا ہے، جیسے کار ڈرائیونگ ہے، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، سپیڈ لمٹ کی پابندی کرتے ہیں اور اس جیسی چیزیں، تو کوئی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جسے مرتب کیا ہے ٹریفک پولیس وغیرہ والوں نے، تو اس کے باوجود کبھی وہ اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے محفوظ نہیں ہوتا کہ کوئی حادثہ درپیش ہو جائے، کسی چیز سے اس کی ٹکر ہو جائے یا کوئی چیز اس سے ٹکرا جائے، اور مختلف حالات، حالانکہ اس نے سلامتی کے اسباب اختیار کیے تھے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو، لیکن التفات اور دل کو جوڑنا اس کے ساتھ نہ ہو، مسبب الاسباب کی طرف التفات کرو، کیونکہ سبب ساتھ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ بس استغفار، توبہ اور انابت بنیادی اسباب ہیں کہ اس بلا کو اٹھا لیا جائے اور یہ غم دور ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ موڑے رہے تو یقیناً مجھے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 3 ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آیت 52 میں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دہانے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورۃ نوح آیت 10 سے 12۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو جس حال میں تم ہو اس سے پلٹ آؤ اور جلد اس کی طرف توبہ کرو، یعنی فوراً، کیونکہ جو تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جیسے کفر و شرک، چنانچہ توبہ بندوں سے مطلوب ہے، اللہ کے بندوں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ النور آیت 31۔ اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندے، غفلت سے باز آ جاؤ اور اسے نہ بھولو۔ تم پر جو بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے فریادیں کرنے لگتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 53-54۔ تو خبردار کہ کہیں ان جیسے نہ ہو جانا یا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، ہر حال میں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے اپنی کسی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ان حد سے گزرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ یا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کہو کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پہ پکارتے ہو۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، کہہ دو اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر کرب و بے قراری سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اپنا رخ ہی پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ سورۃ فصلت آیت 51، اور اس سے پہلے والی جو تھی وہ سورۃ الانعام کی آیت 63 اور 64 تھی، اور اس سے بھی پہلے جو آیت تھی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، سورۃ یونس کی آیت 12 تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جانب انابت اور رجوع کریں اور کثرت کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کے سامنے ذلت و انکساری اختیار کریں، اس سے مدد طلب کریں، اس سے فریادیں کریں اور مکمل حاضر دل و زبان سے اس سے دعائیں کریں، غفلت اور لاپرواہی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم و احسان سے تمام لوگوں سے، ہم سے، آپ سے اور تمام مسلمانوں سے جہاں کہیں بھی ہوں اس بلا وبا و فتنوں کو اٹھا لے۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔